وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت إلى آخر الآية صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. غافل تجھ دیتا ہے گھڑیال منادی، غافل تجھ دیتا ہے گھڑیال منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ حضرات گرامی، ہر قوم اور ہر دین و دھرم کے ماننے والوں کو ان کی مذہبی اعتبار سے کچھ تہوار اور کچھ جشن کے مواقع ہوا کرتے ہیں۔ ہر تہوار اپنے آنے سے پہلے اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس تہوار کو اپنایا جاتا ہے، اور وہ تہوار آ کر کے ایک پیغام اور ایک میسج اپنے ماننے والوں کے نام چھوڑ جاتا ہے۔ لیکن جو دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، ہر روز ایک نیا تہوار اپنایا جا رہا ہے، کہیں فادر ڈے کے نام پہ، کہیں مدر ڈے کے نام پہ، کہیں چلڈرنز ڈے کے نام پہ، کہیں ٹیچرز ڈے کے نام پہ، اور انہی تہواروں میں سے ایک نیا سال کا جشن ہے جو دسمبر ختم ہونے کے بعد اور جنوری کے شروع پہلی تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ یوں تو ابھی ہم نے آپ کے سامنے جتنے تہواروں کا نام لیا ہے وہ سارے تہوار یہودیوں کی ایجاد ہے۔ اسی طریقے سے یہ سال نو کا جو جشن ہے جو 31 دسمبر کے 12 بجے کے رات کے بعد منایا جاتا ہے، جس کے لیے نہ جانے کیا کیا شرور و فتن اپنائے جاتے ہیں، کہیں کیک کاٹے جاتے ہیں اور کہیں نائٹ کلب سجائے جاتے ہیں، کہیں شراب نوشی کی جاتی ہے، کہیں بے حیائی کے مناظر اپنائے جاتے ہیں۔ اور بزرگوں اور دوستوں، اگر یہ کام غیروں تک محدود تھا، جب تک عیسائی اس کام کو کر رہا تھا، جب تک یہودی اس کام کو کر رہا تھا، جب تک ہندو ازم کا ماننے والا اس کام کو کر رہا تھا، اس وقت تک تو کوئی تکلیف، کوئی درد اور کوئی عجوبے کی بات نہیں تھی۔ عجوبہ تو تب ہوا اور درد تو اس وقت دل میں پڑپنا شروع ہوا جب اس منحوس عمل کو مسلمانوں نے بھی اپنا لیا، اور مسلمان بھی نہایت ہی حسرت کے ساتھ اس 31 دسمبر کے 12 بجے کی رات کا انتظار کرتا ہے۔ اور جیسے 12 بجے کی رات ختم ہوتا ہے، مسلمانوں میں ایک مبارک بادی کا نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہیپی نیو ایئر کے صدائیں باز گشت کرنے لگتی ہیں، ہر آدمی دوسرے کو مبارکبادی دیتا ہے، کوئی پھول پیش کرتا ہے، کوئی کیک کٹاتا ہے، کوئی مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، خدا کی قسم یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کی ایجاد ہے، یہ مسلمانوں کی شاعر اشاعت نہیں ہے۔ کیا نبی نے جو ہمیں طریقہ دیا تھا، نبی نے جو ہمیں تہوار دیا تھا، نبی نے جو ہمیں پیغام دیا تھا، نبی نے جو ہمیں دین سکھایا تھا، یہ دین غیروں کے مقابلے میں حقیر ہے، یہ دین غیروں کے مقابلے میں کم ہے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ کر کے غیروں کے طریقے اپنانے لگے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص دوسرے کے طریقوں کو اپنائے گا وہ انہی میں سے ہے۔ کل کو میدان محشر میں جب
اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو کھڑا کرے گا حساب و کتاب کے لیے، تو کل جو قاتلوں جیسے طریقے پہ چلا ہوگا وہ قاتلوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، اور جو مال جمع کیا ہوگا وہ فرعون کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، جو حکومت کے نشے میں چور وہ قارون کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، اور جس نے حکومت کے نشے میں چور دوسرے کے اوپر ظلم کیا ہوگا وہ فرعون کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے خدا کی قسم میں کھا کر کے مسجد کے اندر نبی کے ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ جس نے ہیپی نیو ایئر بولا ہوگا وہ یہودیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ اسلام کا پہچان نہیں ہے۔ میں تمہیں کہاں تک بتاؤں، میرے نبی نے ایک شخص کے ہاتھ میں ایک کمان دیکھا جو فارسی نوعیت کا تھا، ملک فارس کا اور ملک ایران کا بنا ہوا تھا۔ میرے نبی نے اس شخص سے کہا یہ ہاتھ میں کیا لے رکھے ہو؟ تمہیں عربی مزاج کا بنا ہوا اور عربی نوعیت کا بنا ہوا کمان پسند نہیں آیا جس کے ذریعے سے اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات دی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو عظمت دی تھی؟ تمہیں یہ چیز پسند نہ آئی اور تم نے فارسیوں کے کمان کو اٹھا لیا۔ بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے ہم جو دوسروں کو سلام کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ انعم اللہ علیک عینا، انعم اللہ علیک صباحا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے آنکھوں کو سکون پہنچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صبح کے وقت اچھائی دے۔ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام اس جملے کو بولنا چھوڑو اس لیے کہ زمانے جاہلیت کی یادگار ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کرنا، یہ عربی میں جملہ ہے، اس کا معنی خدا کی قسم غلط نہیں ہے، لیکن اس الفاظ میں چونکہ زمانے جاہلیت کی مشابہت پائی جاتی ہے، میرے نبی نے کہا اس لفظ کو بولنا چھوڑو اور السلام علیکم بولنا شروع کرو۔ تم بتاؤ جو انگریزی کا لفظ ہو، جو انگریزوں کی تہوار ہو، جو انگریزوں کی تہذیب ہو، جو انگریزوں کا کلچر ہو، جو انگریزوں کی ثقافت ہو، جو انگریزوں کا تمدن ہو، یہ مسلمانوں کو کیسے زیب دے گا؟ میرے نبی نے تو ایک کمان کو پسند نہیں کیا، میرے نبی نے تو ایک الفاظ کو پسند نہیں کیا، اور تم پورا تہوار غیروں کا اپنانا۔ خدا کی قسم یہ غیروں کا طرز ہے، اس کو اپنانا چھوڑیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ کسی بھی قوم کی موافقت اس کے مذہبی امور میں حرام ہے اور معاشرتی امور میں یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ کسی قوم کی موافقت اس کے مذہبی امور میں حرام ہے، اور اس کے آگے بڑھ کر کے معاشرتی امور میں اگر اس معاشرت کو اپنانے کی وجہ سے یہ سمجھا جائے یہ فلاں اور خاص قوم کی تہذیب ہے، خاص قوم کی پہچان ہے، تو اس کو بھی بتایا کہ اس کو اپنانا حرام ہے۔ اور اگر ایسا کوئی کام ہے جو دوسروں کی پہچان نہیں ہے اس کو اگر کوئی اپنا رہا ہے اور اس کا بدل مسلمانوں کے پاس موجود ہے تو فرمایا یہ بھی افضل طریقے کے خلاف ہے۔ اگر جہاں پر مجبوری ہے جس کا کوئی بدل ہمارے پاس نہیں ہے اس کو تو اپنانا جائز ہے، لیکن یہ ہپی نیو ایئر جو ہے یہ غیروں کا طریقہ ہے، اس کو اپنانا جائز نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس نئے سال کے موقع پر پوری شریعت کی کتابیں آپ کھنگال کر کے دیکھ لیجئے۔ صحابہ کا دور، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اس کے بعد صحابہ کا دور، اس کے بعد تابعین کا دور، اور اس کے بعد اسلامی حکومت کا دور، آپ دیکھ لیجئے کہیں بھی نئے سال کا جشن منایا ہی نہیں گیا۔ یہ تو جو جشن ہے یہ تو انگریزوں کی دی ہوئی تاریخ بھی ہے، بلکہ مسلمانوں کی جو اپنی پہچان ہے وہ عربی تاریخ ہے جو محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتی ہے، اور اکثر مسلمانوں کو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا محرم الحرام آیا کب اور گیا کب، اور غیروں کا جو طریقہ ہے دسمبر کے بعد جنوری کا مہینہ یہ سب کو یاد ہوتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ایسے موقع پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میں احادیث کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث سے ہم لوگوں کو دو باتوں کا پیغام ملتا ہے کہ مسلمانوں کو ایسے موقع پر دو کام کرنا چاہیے۔ پہلا کام کیا؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا محاسبہ کرو، اپنا جائزہ لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔
یعنی کل کو میدان محشر میں کھڑا کیا جائے اس سے پہلے تم اپنا محاسبہ کرو، اور یہ محاسبہ دو اعتبار سے ہے، ایک دنیا کے اعتبار سے ہے اور ایک آخرت کے اعتبار سے ہے۔ تم گزشتہ دنوں میں دیکھو کہ ہماری جو زندگی ختم ہو گئی اس میں ہم نے کیا کیا نیک کام اپنائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن کا سورج اس حالت میں غروب ہو جاتا ہے کہ میں نے اس میں گزشتہ دنوں کے مقابلے میں کوئی زیادہ نیکی نہ کی، میں اس دن پر بہت شرمندہ ہوتا ہوں۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ دیکھیں کہ گزشتہ دنوں میں آپ نے کیا نیکی کے عمل کرے۔ مسلمانوں، تم زنا کرتے رہے جس کی وجہ سے کل میدان محشر میں تمہارے شرمگاہ تمہارے چہرے پہ لٹکا دیا جائے گا، کیا یہ خوشی کی بات ہے؟ کل تم نماز چھوڑتے رہے جس کی وجہ سے تم 1,88,00,000 جہنم میں جلائے جاؤ گے، کیا یہ خوشی کی بات ہے؟ کیا تم گانے سنتے رہے جس کی وجہ سے کل تم میدان محشر میں تمہارے کانوں میں سیسے پگھلا کر کے ڈال دیے جائیں گے، کیا یہ خوشی کی بات ہے؟ تم نبی کی مخالفت کرتے رہے جس کی وجہ سے کل میرا نبی انکار کر دے گا، یہ ہمارا ماننے والا نہیں ہے، کیا یہ خوشی کی بات ہے؟ اور یہ تو آخرت کے اعتبار سے ہے، میں دنیا کے اعتبار سے بتاتا ہوں۔ تم مجھے بتاؤ، اخلاق کو قتل کر دیا گیا، کیا یہ خوشی کی بات ہے؟ اور رسول کو جلا دیا گیا، کیا یہ خوشی کی بات ہے؟ تمہارے طلاق اور شریعت میں مداخلت کر دی گئی، کیا یہ خوشی کی بات ہے؟ خدا کی قسم، نہ تو دنیا کے اعتبار سے تم خوشی منانے کے لائق ہو، نہ تو آخرت کے اعتبار سے خوشی منانے کے لائق ہو۔ کس چیز کا ہیپی نیو ایئر ہے؟ کسی چیز کا نیا سال ہے؟ نہ دنیا کے اعتبار سے نئے سال کے منانے کے قابل ہو، نہ آخرت کے اعتبار سے نیا سال منانے کے قابل ہو۔ ابھی کل کی بات ہے، لوک سبھا میں طلاق کے اوپر جب بل لایا گیا، خدا کی قسم صرف 2 مسلمان اور 1 کافر نے اس بل کی موافقت کی ہے، اور اس کے علاوہ 20 MLA ہے، 20 MLA مسلمان، کسی نے بھی اس کی موافقت نہیں کی، اور سب غیر مسلموں نے اس بل کو پاس کر دیا۔ اب شریعت میں مداخلت کر دی گئی، اب بھی تم اب بھی خوشیاں مناتے رہو، برتھ ڈے مناتے رہو اور ہیپی نیو ایئر کے نعرے لگاتے رہو۔ خدا کی قسم اس غیروں کے طریقے کو چھوڑا جائے اور اسلام کے طریقے کو اپنایا جائے۔ تو پہلا کام ہم نے بتایا کہ یہ کرنا ہے محاسبہ، دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی، کہ ہمارے جو زندگی گزر گئے اس کے لیے ہمیں کیا کیا۔ اور دوسرا کام علماء نے لکھا ہے کہ آئندہ کے اعتبار سے عمل تیار کیا جائے۔ اس کے لیے کوشش کرو، ہماری شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے، ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے اسلام کے مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میرے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فاطمہ کی عزت کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تم اب بھی پارٹیوں میں بٹے رہو، تم اب بھی بریلویوں اور دیوبندی اور اہل حدیث اور غیر مقلد کے نعرے لگاتے رہو، اور غیر مشرک اور کافر اور ہندوازم کے ماننے والے کے اوپر مسلط ہو کر کے اسلام کی بہتری کرتے رہے، اسلام کی جڑیں اکھاڑتے رہے، تم مخالفت میں بٹے رہو خدا کے لیے۔ اور یہ تو ملکی سطح پہ تھی، اور عالمی سطح پر آپ دیکھیں گے تو خدا کی قسم مسلمانوں کا جو قبلہ اول بیت المقدس ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے 6 دسمبر کو امریکہ کا جو صدر ٹرمپ بنا ہے اس نے اعلان کیا کہ بیت المقدس جو ہے اسرائیلیوں کی راجدھانی ہے۔ خدا کی قسم یہ ایک ناجائز اور حرام حکومت ہے اسرائیل، اور اس نے مسلمانوں کی بالکل جو ملکیت ہے، ان کا جو ملک ہے فلسطین، اس کے اوپر قبضہ کیا ہے۔ مسلمانوں کے وہاں سے ادھاری جنازہ اٹھ رہے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر کے مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے بیت المقدس، اسے بھی منہدم کرنے کی سازش تیار کی جا چکی ہے۔ خدا کے لیے آخرت کے بارے میں بھی سوچیں اور دنیا کے بارے میں بھی سوچیں، اپنے بیت المقدس کے لیے دعا کریں، مسلمانوں کی عزت و عظمت کے لیے دعا کریں، اسلام کے پاسداری کے لیے کوئی قانون اور راہ عمل بنائیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شریعت کے مطابق عمل